رضا بشیر صاحب بھی ایک بار پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رضا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح شرارت کی جا رہی ہے افغانستان کی جانب سے، یہ تو بات طے ہے کہ اسرائیل اور بھارت کا اور افغانستان کا جو نیکسس سامنے آیا ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بھارتی فنڈنگ نظر آ رہی ہے افغانستان کو؟ بھارتی فنڈنگ کی ایما کے اوپر انہوں نے اپنا ایمان تک بیچ دیا ہے، بظاہر تو ہمیں یہی لگ رہا ہے۔ جی، یہ میں پہلے والی گفتگو بھی سن رہا تھا، میں نے جمیل صاحب کی باتیں بھی سنی، جوہر سلیم صاحب نے بھی بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں۔ میری ناقص رائے میں یہ ہے جی کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا سفارتکاری کے تناظر میں اور ایک دنیا میں جو رہنے کے آداب ہیں اس لحاظ سے، تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو طالبان ہیں ان پہ کوئی اس قسم کا جو ہے نا قانون مجھے لگتا ہے لاگو نہیں ہوتا۔ وہ جو ایک گڈ انٹرنیشنل سٹیزن بیہیویئر جو ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی منطق ہے، ان کے ایک اپنے خواب ہیں، ان کے ایک اپنا گریٹر افغانستان کہہ لیں یا جو بھی انہوں نے ان کے ذہن میں خاکہ ہے، اور اس کے مطابق وہ ایک بڑے عجیب طریقے سے اس ایجنڈا کو پرسیو کر رہے ہیں۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ محسوس کرواتے ہیں لوگوں کو کہ جو اسلام کی تشریح ہے وہ اس پہ ان کی اجارہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب جیسے ہی ان کو موقع ملا تو بھارت کی گود میں بیٹھ گئے۔ اب وہ انڈائریکٹلی نیتن یاہو کی گود میں ہے، کیونکہ یہ انہوں نے حرکت اس وقت کی ہے جب مودی اور نیتن یاہو مل کے مسلمانوں کا مزید قلع کما کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ تو اس سے ان کا یہ جو مورل ہائی گراؤنڈ ہے جو انہوں نے لوگوں کو یہ دکھایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ چلو گے، کیونکہ یہ دہشت گردی میں اگر دہشت گردوں سے آپ پوچھیں، معاف کیجیے گا، کہ جی آپ جو ہے معصوم لوگوں کی جانیں کیوں لے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی کہ جو لوگ اس میں بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں وہ بھی جنت میں جاتے ہیں، یعنی جنت کی چابی بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو دین دنیا کی فلاح یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے افغانستان کا، وہاں سے وہ تو سینسرشپ ہے تو ہمیں صحیح اندر کے حالات پتہ نہیں چلتے، لیکن وہاں ذرا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی حالات اور بہت کسی کو خراب اس ہیں۔ پہ بہت خراب ہیں حالات۔ اور یہ جو ٹائمنگ ہے بالکل یہ اس سے ان کے موٹیوز کوسچنیبل ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہوا کہ ان کو جو ہے کیش کے تھیلے بھی ملتے ہیں، اور انہوں نے ایک اپنا طریقہ کار بنایا ہوا ہے جس میں یہ ہے کہ جو رجیم کے لوگ ہیں وہ ان کا موٹاپا بڑھتا جاتا ہے، اور جو عام شہری ہے وہ بیچارہ سفر کر رہا ہے، اور اس کو یہ دکھا رہے ہیں کہ بھئی ایونچولی جب ہم جنت میں جائیں گے تمہیں بھی ساتھ لے جائیں گے۔ تو یہ میرے خیال میں لوگوں کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بات ان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہمارے پاکستان میں ہمارے بہت سارے جو پختون بہن اور بھائی جو پاکستانی ہیں، ان میں سے آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جی کیا آپ افغانستان جانا چاہتے ہیں، پوچھیں کہ کیا آپ افغانستان جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ان کے جو ہے اس سے طرز زندگی سے ان کے فلسفے سے متاثر نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس میں آپ کی اجازت سے ایک اور سوال اٹھانا چاہتا ہوں۔ جی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حرکات ہیں یہ ایک طرح سے پاکستان کے جو دفاعی استعداد ہے اس کو ایک طرح سے اس کا یہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں اپنے دوست مودی کی ماں پہ کہ اچھا جی کتنی کیپیسٹی ہے، یہ کتنی دور تک جائیں گے۔ اور کیونکہ یہ بھارت نے بھی جب آپریشن سندور کی غلطی کی تھی تو اس میں بھی ان کی مس کیلکولیشنز کا بہت ہاتھ تھا۔ اب یہ بھی اس مس کیلکولیشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں کہ اچھا جی یہ اس میں یا یہ ہے کہ چلیں جی ان کی ہم جو کیپیسٹی ٹو ریٹیلیٹ ہے اس کو ایروڈ کرتے ہیں۔ تو میں بس اس پہ اتفاق کروں گا کہ یہ تمام دیوانے کے خواب ہیں، اور پاکستان نے الحمدللہ پہلے بھی دنیا کو حیران کیا ہے اور اب بھی ہم کریں گے، اور قوم بھی متحد ہے، کوئی مورل ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ الحمدللہ، جی ہاں بالکل۔ یہ اس کے نام سے غضب للحق کے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کوئی اس میں جو ہے نا اخلاقی قسم کی کوئی کننڈرم نہیں ہے، ہم بالکل بالکل ایک صحیح ہمارا موقف ہے، اور برحق ہیں کسی ہم۔ یہ قسم بڑا اچھا نقطہ ہے رضا بشیر صاحب۔ تو چونکہ ہمارے ساتھ کرنل صاحب بھی موجود ہیں تو میں کرنل صاحب کی طرف یہ پوائنٹ لے کر آتا ہوں کہ رضا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی
کیا یہ کیپیسٹی ریٹیلیٹ کو ایویلیویٹ بھی کیا جا رہا ہے پاکستان کی اسرائیل کی جانب سے اور بھارت کی جانب سے؟ کیا ایویلیویٹ ہو رہا ہے اس طرح سے کرن صاحب؟ دیکھیں، جب بھی آپ بیلنس آف پاور کا جو کانسیپٹ ہے، یا جب دشمن کو آپ جب اسٹڈی کرتے ہیں، جس کو ہم نو یور اینیمی کہتے ہیں، تو آپ اس کی ساری کیپیبلٹیز کو فیکٹر ان کرتے ہیں، اپریسیشن کرتے ہیں ایک چھوٹے لیول پہ، اور پھر ایک اسٹریٹجک پلان، آپریشنل پلان جب اس سے اوپر والے لیول پہ بنتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ فیکٹر تو ہوتا ہے. لیکن دیکھیں، یہ کوئی کنونشنل، میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے افغانستان ایک ملک تو ہے، لیکن یہ جو رجیم ہے یہ کوئی کنونشنل رجیم ہے. اچھا، یہ ابھی جیسے جوہر صاحب بات کر رہے تھے کہ یہ کیوں افغان رجیم جو ہے یا افغان طالبان جو ہیں یہ کیوں ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہے ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، جب ان کو پتہ ہے کہ یہ ٹیررزم پھیلا رہے ہیں اور انسٹیبلٹی کر رہے ہیں ریجن میں. وہ اس کی بہت سمپل ریزن ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ جی خود افغان رجیم جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹر ہے، اور وہ اسی لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز پہ ڈپینڈنٹ ہے، اور وہ اس طرح کا اسٹیٹ کرافٹ نہیں ہے کہ جو وہ کر سکے. اچھا، وہ اپنی یا تو ہونا کہ کوئی اسٹیٹ جی اپنی پلازیبل ڈینائبلٹی جو ہے وہ بنانے کی کوشش کرے، تو وہ تو اپنی جو ہے وہ، میں تو کہتا ہوں کہ وہ اپنی ڈینائبلٹی جو ہے وہ بھی نہیں بنا سک رہے. یعنی کہ وہ ہر طرح سے نظر بھی آ رہا ہے، وہ استعمال بھی ہو رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ایک طرح سے پوری جو اپنی قوم ہے اس کا بھی ایک طرح سے ستیہ ناش ہو رہا ہے. ان کی بری حالت ہے، اکنامکلی بھی، فائنینشلی بھی، ہر طریقے سے. تو ایک یہ بہت عجیب سی صورتحال ہے جی، جو کہ ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا. آپ ان سے نیگوشیٹ نہیں کر سکتے، آپ ان کو بتا نہیں سکتے. آپ صرف، اب میں سمجھتا ہوں کہ حل ہمارے پاس یہی ہے کہ ہم اس کو، اس مسئلے کو جو انٹرنیشنل کوآپریشن ہے اس کو ریووک کریں. جو ریجنل کوآپریشن ہے، کیونکہ ریجنل کنٹریز ساری کے سارے ان سے تنگ ہیں، وہ اور سارے کے سارے اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ 2021 سے لے کے 2026 تک 23,000 مدرسے ایڈ ہوئے ہیں افغانستان میں. اچھا، وہ جو مدرسے ہیں وہ وہاں پہ جو پڑھایا جا رہا ہے، وہ جو ریڈیکلائز کیا جا رہا ہے، تو آپ ایک پورے معاشرے کو ریڈیکلائز کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ یہ جو معاشرہ ہے، یہ جو بچے تیار ہو رہے ہیں، یہ کہاں پہ کل جائیں گے، کون سی نوکری کریں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ ڈیفینیٹلی ایک وار اکانومی کا حصہ بن جائیں گے. اور پھر یہ جو کمپلیکسٹی ہے جی، یہ ویشس سائیکل، اور یہ جو کمپلیکسٹی ہے یہ جو ہے نا بڑھتی جائے گی، اور یہ بہت بڑھتی جائے گی. تو اس لیے اس کو ابھی میں سمجھتا ہوں جی کنٹرول کرنا ضروری ہے. ابھی انہوں نے اجیت دوول صاحب کی بات کی کہ جی اجیت دوول جو ہیں وہ ان کی یہ پالیسیز ہیں جو اپلائی ہو رہی ہیں، جو پراکسی بنانا. دیکھیں، ود ڈیو اپالوجی ٹو آل دی پولیس آفیسر، جب ایک پولیس آفیسر کو آپ نیشنل سیکیورٹی کا ہیڈ بنا دیں تو پھر پوری دنیا میں ظاہر ہے پھر ٹارگٹ کلنگ ہوں گی، پھر اس طرح کی پالیسی بنے گی. اور یا تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوتا جو ہے وہ شاید اس کی اب ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس طریقے سے جو ہندو اسٹیٹ ہے اس کو، انڈیا کو بالکل ایک ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا جائے، اور اس کو جو اپوز کوئی ایلیمنٹ کر سکتا ہے، یا جو اس کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس ملک کو کسی ایسی چیز میں انگیج کر دیا جائے کہ وہ خدا نخواستہ ایک بہت ارریلیونٹ ہو کے رہے.